اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر آئے تھے، انہوں نے حکم دیا ایک طاقتور قوم سے لڑنے کا۔ وہ قوم بنی اسرائیل نالائق لوگ، وہ کہنے لگے کہ پہلے خود انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہم پہ جہاد فرض کریں تاکہ ہم بھی علاقے فتح کریں، دنیا کی ہمیں حکومت ملے۔ تو نبی نے کہا کہ جب اللہ جہاد تم پہ فرض کرے گا نا، تم لڑو گے نہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، باتیں بڑی بڑی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جب کرنے کا ٹائم آتا ہے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کے لیے جالوت کو، نبی نے ان کے لیے جالوت کو کمانڈر بنایا اور کہا کہ یہ جالوت غریب ہیں لیکن ان میں ان کی صحت بھی اچھی ہے اور لڑنے کا تجربہ بھی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ غریب آدمی کو ہم پہ امیر کیوں بنایا ہے؟ تو میرٹ کی بیس پہ اس زمانے میں کام ہوتا تھا، تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ امیر غریب ہے۔ جنگ کے کمانڈر کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری، ایک صحت اچھی ہو، ایک لڑنے کی اس میں قابلیت ہو۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا علم تم سے زیادہ، جی لڑائی کا علم اس کے پاس تم سے زیادہ، اور صحت تم میں سب سے اچھی ہے، اس لیے انہی کو بنایا جائے گا۔ پھر جب لڑائی شروع ہونے والی تھی تو امیر نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو ہمارا مقابلہ بہت طاقتور دشمن سے ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم علاقہ فتح، ان کو فتح نہیں کر سکتے، لہذا اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا، شدید پیاس میں نہر آئے گی، اس سے پانی نہیں پینا کسی نے، پیاس برداشت کرنی ہے، برداشت کر لو گے تو اللہ فتح دے دے گا۔ تو کیونکہ اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل نالائق، جب وہ نہر آئی ہے تو تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا، باقی سب نے بھر بھر کے پیا پانی۔ اس گناہ کا یہ اثر ہوا کہ جب دشمن کا مقابلہ ہوا تو دشمن دیکھ کے یہ ڈر گئے اور کہنے لگے لا طاقت لنا لجالوت۔ اچھا وہ طالوت تھے، بنی اسرائیل کے کمانڈر جالوت نہیں، طالوت، اور دشمنوں کے کمانڈر کون تھے؟ جالوت۔ تو کہنے لگے جالوت سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے میدان جنگ میں گناہ کی وجہ سے ہمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ متقی آدمی میں ہمت زیادہ ہوتی ہے، شہوت پرست اور گناہگار میدان جنگ میں اس کے لیے ٹکنا مشکل ہے۔ تو اس لیے مسلمان ہمیشہ کمزوری کے باوجود لڑتے رہے ہیں، غالب آئے ہیں۔ ہاں طاقت کا توازن بہت ہی آؤٹ ہو جائے پھر تو اللہ نے لڑنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تھوڑے سے لوگ باقی بچ گئے تھے نا، جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ دیکھو ہم اللہ کے حکم پہ لڑ رہے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑے لشکروں کو طاقتور پہ غالب کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم لڑیں گے، تو اللہ کہتے ہیں جب لڑائی شروع ہوئی تو جنہوں نے پانی پیا تھا وہ بھاگ گئے، جنہوں نے نہیں پیا تھا وہ بہت طاقتور دشمن کے سامنے ڈٹ گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ اتنا طاقتور دشمن دیکھا اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ لڑو، تو پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ صبر ہمارے سر پہ انڈیل دے۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس دعا میں، اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالے، لیکن یہ دعا بڑی مزے کی ہے۔ یعنی اے اللہ تو ہمیں صبر کی توفیق نہیں دے بلکہ صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیل دے، تھوڑا صبر سے آج کام نہیں چلے گا، بہت صبر کرنا پڑے گا۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو زمین میں جما دے، تو بہت طاقتور دشمن ہے، بہت جم کے لڑنا پڑے گا۔ کیا منظر ہوگا سوچو یار، کیا منظر ہوگا اس پیغمبر کے حکم پہ نکلے، طاقتور لوگ ہیں، اور جو اپنی قوم میں آدھے سے زیادہ ویسے ہی بھاگ گئے، صحیح ہے نا، وہ ویسے ہی بھاگ گئے۔ اور ان تھوڑے سے لوگوں میں ایک داؤد علیہ السلام تھے، وہ ابھی نبی نہیں بنے تھے، وہ اتنی بہادری سے لڑے۔ قرآن کہتا ہے وقتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے ڈائریکٹ کمانڈر کو جا کے ہٹ کیا اور ان کے جو جالوت طاقتور جو ان کا سردار تھا نا اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کو اتنی خوشی ہوئی داؤد علیہ السلام کے اس عمل سے، اللہ کو اتنی محبت۔ کوئی صوفی بیان سن رہا ہوگا بولے گا لے بھائی بندے قتل ہو رہے ہیں، اللہ کو قتل کرنے والے سے محبت ہو رہی ہے، بہادری سے۔ اسلام تو کہتا ہے، دیکھو امام کا کون سا پسند ہوتا ہے پتہ ہے لوگوں کو؟ وضو خانے سے یہاں تک پہنچنے میں 1.5 مہینہ لگے اس کو، ایسے تمیز سے چلتا ہوا آ رہا ہو، خراما خراما، نہ چل سکتا ہو نہ دوڑ سکتا ہو۔ پیر جو ہوتے ہیں نا آج کل کے، جو حرام کھا کھا کے موٹے، ایک تو بےچارے کسی کا وزن زیادہ ہو وہ تو قدرت کی طرف سے، ایک وہ پیر ہوتے ہیں جو دیگیں کھا کھا کے کیا ہو جاتے ہیں؟ موٹے۔ ہمارے استاد ایک پیر کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جب اس کو ہوا خارج کرنی ہوتی تھی تو ایک مرید آ کے پہلے دایاں کولا اٹھاتا تھا اس کا اس طرف، اس کمبخت سے کولے بھی نہیں ہلتے تھے، پھر وہ زمین پہ رکھا جاتا تو بایاں کولا شریف اٹھایا جاتا۔ مرید سعادت سمجھ کے اٹھاتے تھے، نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟
تو ایسے پیر بھی ہیں بکرے کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں. قدرت کی طرف سے کسی کا وزن زیادہ ہے وہ تو ایک الگ بات. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی. داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی, میدان جنگ میں بہادری سے لڑے, اور ہٹ کس کو کیا جا کے؟ جالوت کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں وقتل داؤد جالوت, داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اللہ نے کیا کیا؟ آتاہ اللہ الملک, اللہ نے بادشاہت دے دی. نبی نے, جو نبی تھے انہوں نے آئندہ کے لیے بادشاہ کس کو بنا دیا؟ داؤد علیہ السلام. یہ الیکشن سے سلیکشن یا سسٹم سے سلیکشن نہیں تھی, یہ میرٹ کی بیس پہ بولو سلیکشن تھی. پہلے اس طرح سے ہوا کرتا تھا. اب ہمارے بہرحال ولولا دفع اللہ الناس بعضهم, اچھا والحکمہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے, بس ایک منٹ, والحکمہ, ہم نے حکومت بھی دی, حکمت بھی دی, وعلمہ مما یشاء, وہ علوم اللہ نے دے دیے جو اللہ نے چاہے. پرندوں کی بولیاں سکھا دیں, پھر ان کی اولاد میں سلیمان علیہ السلام پیدا کیے. آگے اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھی اشکال ہو رہا ہوگا کہ اللہ نے بہادری سے لڑنے پر داؤد کو اتنا نوازا. تم بھی سمجھ رہے ہو کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے اور اللہ تو محبت کی باتیں پسند کرتا ہے, ادھر سے جتنے مرضی میزائل آتے رہیں ہم یہاں سے پٹاخہ بھی نہ پھوڑیں, ہم محبت سے بس باتیں کیا کریں. اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, تمہیں اگر اللہ پہ اشکال ہو رہا ہے نا, اللہ اگر اس طرح لڑنے کا حکم ایمان والوں کو نہ دیتا, لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, یہ ظالم لوگ زمین میں فساد مچا دیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کمزور دنیا میں بیچارہ کسی کام کا نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جسم بھی مضبوط کرو, اکنامکلی بھی اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. ہاں غربت اللہ کی طرف سے, بیماری اللہ کی طرف سے, وہ آزمائش ہے. آج جو بیماریاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے تھوڑی ہیں, وہ تو پراٹھے کھا کھا کے, لڈو, مٹھائیاں, شوگر, کولڈ ڈرنک, یہ کھا کھا کے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ ہماری اپنی طرف سے. آج جو غربت ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, حکمرانوں کی نااہلی اور عوام کی سستی, محنت نہیں ہے. تو یاد رکھو غربت نعمت ہے جب اللہ کی طرف سے ہو, بیماری بھی نعمت ہے. ایوب علیہ السلام بیمار تھے, اسی پہ اللہ نے ان کو نوازا ہے, لیکن یہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. بد پرہیزی کی وجہ سے نہیں تھی, یہ اللہ کی طرف سے بیماری تھی. تو اللہ مومن کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے اگر اس طرح اہل ایمان کو حکم نہ دیا ہوتا زمین میں ظالم لوگ فساد مچا دیتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, لیکن اللہ جہان والوں پر بڑے فضل والا ہے. وہ صرف ظالم کو کھلا نہیں چھوڑ دیتا لڑتے رہو, وہ ظالم سے دفاع میں مظلوم کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑے. یہ اللہ کا فضل کس پر ہے؟ مظلوموں پر. ورنہ ہم یہی کرتے, ایک تھپڑ مارا ہے دوسرا بھی کیا کر دو, آگے کر دو, تھپڑ ہی کھاتے رہو بیٹھ کے. اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی